وما ذرأ لكم في الارض مختلف الوانه، اور وہ جو پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے زمین میں الگ الگ ہے اس کے رنگ. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. وهو الذی سخر البحر، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر، سمندر بھی کنٹرول میں. لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھا لو اس میں سے گوشت اعلیٰ. مراد مچھلی ہے، گوشت اعلیٰ. اور جو جھینگا ہے وہ ہے گوشت ارزل، گندا گوشت. سرطان، اس کو سرطان لکھا ہے. لتاکلوا منہ، تاکہ کھا سکو اس میں سے لحما طریا، گوشت اعلیٰ. تمام لحوم میں اعلی اللحم وہ مچھلی، اعلی اللحم وہ مچھلی کا گوشت ہے. زود ہضم ہے، مشتہات ہے، مقوی قلب ہے، دل کے شریانوں کے لیے مفید ہے. تیز مرچ مسالہ نہ ہو تو بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر مرچ مسالہ تیز ہو پھر بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک نہیں. سینے کے امراض کا بہت بڑا علاج ہے، کیونکہ مچھلی سینے کے زور سے چلتی ہے. تو مچھلی کے کھانے سے یا مچھلی کے تیل لگانے سے سینے کے امراض ختم ہو جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علماء یہود نے پوچھا تھا کہ جنت جاتے ہی کیا کھلایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا زیادت و کبد یہود، مچھلی کے ساتھ ایک علیحدہ گوشت پیدا ہوگا. اور ایک روایت میں بیل کا گوشت بھی آیا ہے، دونوں روایتیں بخاری کی. پھر مچھلیوں میں اعلیٰ مچھلی اس ملک میں وہ پاپلیٹ ہے، اور سفید پاپلیٹ جو 100 سے لے کر 300 روپے 350 تک کلو ملتی ہے. سال میں ایک دفعہ کھائے، لیکن حالات گندگی ہے نہ کھائے، کیڑے ویڑے نہ کھائے. تھوڑا کھائے آدمی، لیکن شرافت و نجابت سے کھائے. اور جب آپ نفاست و نجابت سے کھائیں گے تو اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو دے گا. سعودی عرب میں ایک مچھلی ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، سمک ابراہیم، سب سے اعلیٰ مچھلی ہے. اور صوبہ سرحد میں ہمارے ہاں دریائے کابل میں ایک مچھلی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلوا. میرا خیال یہ وہی پاپلیٹ پلوئی ہے، اور وہ اعلیٰ ترین سمجھا جاتا ہے پلوا. اور اس میں کیا ہے، سیف الملوک جھیل میں کروٹ، کیا ہے وہ کروٹ، ایک خاص مچھلی ہے گلگت سے اوپر، وہ سیف الملوک ایک جھیل ہے، اس میں ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے جس طرح اجوا کا جوس صرف مدینہ میں ہے، اس طرح وہ مچھلی صرف اس جھیل پہ ہے. 200 سال سے انگریزوں نے کوشش کی، اس کی نسل لے گئے، اپنے آپ پالا، لیکن نہیں بنی. وہ بھی دنیا کے اندر حیران کن مچھلی ہے. بنگلہ دیش کے اندر جو مالدار لوگ ہیں وہ مچھلیاں کھاتے ہیں، اس جیسی مچھلی پاکستان میں نہیں ہے، اور کھا بھی نہیں سکتے. ہمارے ایک فاضل ہے تخصص سے، مفتی عبداللہ نام ہے، اس کا کریم گنج کے اندر مدرسہ ہے. تو اس نے بلایا تھا ہمیں، اور اس نے واقعہ سنایا کہ یہ جو مدرسے میں تالاب ہے یہ 7 لاکھ کا بکا ہے، اور وہ لوگ اپنی مچھلیاں اٹھا کے دے گئے. 7 لاکھ کی مچھلی بکنے کے بعد مدرسے میں 200 طلباء تھے، کا ایک دن چھوڑ کر ایک دن مچھلی بنتی ہے اور ختم نہیں ہو رہی. تو منصور بھائی وضو کرنے کے لیے اس کے کنارے میں جا کے بیٹھ گئے، ایک مچھلی چرام مار کے ان کے اوپر آ گئی. 9 کلو کی مچھلی تھی. عصر کے قریب ہم پہنچے تھے، اسی کو انہوں نے ناشتے میں ٹھیک کر لی. یقین کر لے مچھلی جب اعلیٰ ہو اور وہ پک جائے تو اندر لٹے کی طرح سفید ہوتی ہے، یہ علامت ہے کہ اعلی اللہ ہے. اسی طرح بلوچستان سومیانی کے کنارے پر کچھ لوگ آباد ہیں، وہ بھی مچھلی جانتے ہیں.
اور وہ لکڑیوں کی آگ میں پکاتے ہیں، لیکن پوچھو نہیں ہو کہ وہ کیا پکاتے ہیں۔ اگر ذرا تشریح کر لی تو آپ کے منہ سے رال نکل جائے گا۔ ان کے لوگ ہم وقت کشتی میں دریا کے اندر ہوتے، سمندر میں، جب کسی کے مہمان آ جاتا ہے تو وہ کنارے سے اس کو اشارہ کر لیتے تو وہ اس کے گھر 10-12 کلو لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہارون الرشید بغداد سے نیساپور جا رہا تھا اور کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ذرا سفرا پورا عمل آسان تھا۔ اچانک یہ بات چل پڑی کہ سب سے عمدہ کھانا کون سا ہے؟ تو خالد برمکی وزیر نے کہا کہ السمک، مچھلی۔ اس کے بعد ہارون رشید باتوں میں لگ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے سال جب واپسی پر اس جگہ پہنچا تو اچانک اپنے وزیر کو دیکھا اور کہا کہ کیف یذبح، کیف یذبح۔ دیکھو سوال کہاں گزر گیا، مبتدا 1 سال پہلے۔ وزیر اتنا بیدار مغز تھا، فوراً فرمایا اذا طبخ فی الملح، جب نمک کے ساتھ پک جائے۔ نمک کے ساتھ خاص طریقے سے مچھلی بنتی ہے، اس میں نمک کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دریائی لوگ جانتے ہیں، سنگاڑی۔ اس زمانے کے آدمی سے بات کرو، بات کے دوران آپ سے کہے گا کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے، اتنے کمزور حافظے ہیں اور وہ اتنے قوی الحفظ تھے۔ 1 سال پہلے سوال ہوا تھا ای شیء الذ کا السمک، تو دوسرا سوال تھا کیف یذبح، کیسے پک جائے۔ وہ دوسرا سوال 1 سال بعد شروع ہوا بغیر مبتدا کے۔ اس نے کہا اذا طبخ فی الملح، جب نمک میں پک جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پرانی بات اب پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ایسے قابل لوگ گزرے ہیں، یہ قبر کا پیٹ پھاڑ کے دیکھیں تو کیا کیا تماشے نکلیں گے اس سے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر۔ اب آپ کہیں گے کیا کام کر رہا ہے ہمارا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھا لو اس میں سے گوشت اعلیٰ۔ قرآن پاک نے مچھلی کو کہا لحمن طریہ، اور فقہ میں لکھا ہوا ہے کتاب الایمان میں، اگر کوئی قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھائے، لا یحنس، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ عرف کے اندر مچھلی اور ہے، لحم اور ہے۔ اہل عرف نہیں جانتے کہ مچھلی کو قرآن کریم میں لحم کہا ہے، اس واسطے الایمان مبینۃ علی العرف، باہر شرح کام جلد 5 کتاب الایمان، فیض الباری جلد 2 صفحہ 447-46، لأن الایمان مبینۃ علی العرف، ان الایمان مبنیۃ علی العرف، ایمان تو بنا پر عرف ہے۔ اللہ، مچھلی ہو تو تازی ہو، یہ نہیں کہ 15 دن کی سڑی ہوئی ہو اور اس کے پکنے سے پہلے اس کی بدبو جو ہے نا جسم میں سرایت کر لے۔ مچھلی کی جب بو ہو تو اس جیسی گندی چیز دنیا میں نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر کے، کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ گوشت جب بھی ہو تو تازہ ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو اس سمندر میں سے زیور پہنتے ہو۔ زیور تو مرد نہیں پہنتا، عورت پہنتی ہے، لیکن عورت کا زیب و زینت خاوند کے لیے ہے، تو گویا کہ تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتی ہوئی جا رہی اس میں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ڈھونڈو اس کا فضل، تجارت مراد ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔